نماز ہم پہ فرض ہے. لمبی بات نہیں کروں گی، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی رکھتے ہم پہ فرض ہے. معراج کی رات اللہ کے نبی کو بار بار واپس بھیجنے کے بعد جو نماز فائنلی ہم پہ فرض ہوئی وہ آپ سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد سنتیں اور نوافل ہیں. اکثر میں نے کہتے ہوئے سنا لوگوں کو کہ نماز تو جی جیسے ظہر کے 4 فرض ہی ہیں نا، عصر کے 4 فرض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ کسی شرعی عذر میں مبتلا ہیں، مجبور ہیں، سفر میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ قصر بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو نماز اتنی آپ پڑھیں جتنی فرض ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی سفر نہیں، کوئی بیماری نہیں، تو یاد رکھیے گا سنتوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. مختصر سی بات کروں گی کیونکہ یہ شارٹ لیکچر ہے ہمارے ان ہماری بہنوں اور بھائیوں کے لیے جن کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے اور وہ لمبے لیکچر سن بھی نہیں سکتے، ان کے لیے جو سنتیں نہیں پڑھتے. آپ نوٹ کریں کہ صرف 1 سال کے دوران سنت موقدہ، ہم غیر موقدہ کی بات نہیں کر رہے، وہ سنتوں کی بات کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ پڑھی. جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، پھر ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، پھر مغرب کی 2 سنتیں اور پھر عشاء کی. سنت موقدہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان فرق 4320 رکعت کا روزانہ 1 رکعت وتر پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 365 رکعت کا فرق ہے. روزانہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 370 رکعت کا فرق ہے. جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا ان کے درمیان رکعات کی تعداد کا فرق 5415 بنتا ہے. 5415 بہت بڑا فرق ہے. لیکن ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اور کم ہمتی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے اور کم عقلی کی وجہ سے اس کی ادائیگی کا شعور نہیں رکھتے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے بھی ہیں، یعنی ہر رکعت کے بدلے جنت میں 2 درجے بھی بلند ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو 5415 رکعت ہیں اس میں آپ نے 4515 دفعہ اللہ اکبر بھی کہا. 1 دفعہ کا اللہ اکبر کہہ لیں، بار بار اٹھنے کا نہیں. سورۃ فاتحہ بھی 5415 دفعہ پڑھی اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ہم نے نیکیوں کے پہاڑ میں جو ہمارا پہلا لیکچر تھا، یہ دوسرا تھا سورۃ فاتحہ کا، تو ہم اس کی کر نہیں سکے تھے کاؤنٹنگ. ٹھیک ہے، یہ تو ہم 1 دن کا کر رہے ہیں، 1 دن کا. پھر اس میں ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، پھر ہم اس میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں. جتنی ہم اللہ کا اس میں ذکر آتا ہے آپ سوچیں کہ اس کی کہاں جا کے تعداد ختم ہوتی ہے. ابو عبداللہ سے روایت ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ابو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم پر سجدوں کی کثرت لازم ہے. یقیناً تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو اس کے بدلے اللہ تمہارا 1 درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے بدلے 1 خطا ہٹاتا ہے. راہ مسلم. پھر آپ دیکھیں آپ میں سے الحمدللہ اللہ سب کو توفیق دے، اب جیسے گناہگاروں کو بھی جو تہجد پڑھتے ہیں وہ 8 رکعتیں اور 3 وتر، وہ ایک الگ آپ کاؤنٹنگ کر لیں. جو صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں ان کی الگ کاؤنٹنگ ہے. جو وضو کے نفل پڑھتے ہیں تو کیا فرق نہیں ہوگا؟ فرق تو ہوگا. فرائض ادا ہو گئے، بہت اچھی بات ہے.
ڈیوٹی ادا ہو گئی، حاضری لگ گئی، ویل اینڈ گڈ. لیکن صحت ہے، جوانی ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، سہولتیں ہیں، تو سستی کیسی؟ کھانا آپ نے کھا لیا، ہو گیا نا گزارا. لیکن آج کے اس دور کے لوگ بھوک چھوڑ کے کھانا تو دور کی بات، کھانے کے ساتھ مشروبات، سویٹ ڈش اور پھل، اور اس کے باوجود ملٹی وٹامن بھی، سپلیمنٹ بھی، اور پھر دودھ بھی رات کو سوتے وقت. بریک فاسٹ میں انڈے بھی، جوس بھی، مکھن بھی، پراٹھے بھی، بریڈ بھی، جو جس کا جو پسندیدہ ہے. اور پھر لنچ اور بریک فاسٹ کے درمیان بھی کافی، پھر اسی طرح شام کی چائے بھی بعض لوگ خالی نہیں پیتے، اس کے ساتھ انہیں باقر خوانی یا کیک رس یا بسکٹ یا سموسے یا پکوڑے، منہ میں پانی آ گیا یا نمکو، کچھ نہ کچھ چاہیے. کیوں؟ جسم کو صحت مند رکھنا ہے نا. اور اس میں کوئی شک نہیں، جن کی غذا اچھی ہوتی ہے ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، میں منع نہیں کر رہی، لیکن کیا روح کو غذا نہیں چاہیے؟ یہ روح کے سپلیمنٹ ہے، یہ روح کی غذا کے سپلیمنٹ ہے، یہ روح کی طاقت ہے. کیونکہ جسم تو قبر میں جا کے گل سڑ جائے گا نا، کیڑے کھا جائیں گے. جتنا بھی فربا ہوا، جتنا بھی صحت مند ہوا، سوائے پیغمبروں اور اللہ کے ولیوں کے، وہ رب بھی جانتا ہے کون اس کا ولی ہے. لیکن روح تو ہمیشہ رہے گی نا، اس کا کیا بنے گا؟ اسے سڑنے گلنے دیں گے جہنم میں؟ نہیں، اللہ نہ کرے. تو اس کے سپلیمنٹ کا بھی خیال رکھیے پلیز، اس کی بھی وٹامنس کا خیال رکھیے، اس کو بھی فجر پڑھ لی زور کے درمیان میں، کوشش کیجئے، جوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، پیسہ ہے، سہولت ہے، اشراق کے نفل پڑھ لیجئے، چاشت کے نفل پڑھ لیجئے. 4 سجدے ایکسٹرا ہو جائیں گے، 4 سجدوں میں ایکسٹرا دعائیں ہو جائیں گی. کوشش کیجئے ظہر کی سنتیں ضرور پڑھیں، سنت موقدہ پڑھ لیں، ورنہ تو 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل ظہر میں ہیں. لیکن آپ 4 سنتیں پہلے ضرور پڑھیں، سنت موقدہ، بعد کی بھی 2 پڑھیں. چلیں آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ 2 نفل چھوڑ دیں، لیکن ہے وقت. بس ویسے اٹھ کے بیٹھنا ہے، اخبار اٹھا لینی ہے، موبائل اٹھا لینا ہے، دل نہیں لگتا نا نماز میں، دل نہیں لگتا. دل لگائیں. اگر آپ کا دل نہیں لگتا، میڈم فرد نسیم ہاشمی کے بہت اچھے لیکچر ہیں حی علی الصلاۃ اور مجھ گناہگار خطا کار سیاکار کے نماز کے بارے میں، تقریباً 85 لیکچر ہے. ایڈمن سے لیں اور سنیں، آپ کا انشاءاللہ نماز میں ضرور دل لگے گا، بلکہ نماز کے علاوہ کسی چیز میں دل ہی نہیں لگے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا گوں اور آپ سب سنتے پڑھنے لگ جائیں، نوافل پڑھنے لگ جائیں، اشراق چاشت پڑھنے لگ جائیں، تہجد گزار ہو جائیں، اور مجھ گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجاز.